کہا تھا کہ فلسفہ و کلام کی وہ امہات کتب جن کا ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے اور ان علمی اور فکری مباحث سے آگاہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں تیسری اور چوتھی صدی یا پہلی 5 صدیوں میں جو ہماری تہذیبی کشمکش کا بہت اہم موڑ ہے، اس میں جو کتابیں لکھی گئیں یا جو کتابیں ترتیب اور تدوین ہوئیں، جب تک ان مباحث کو ہم اپنی زبان میں کامل طریقے سے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے تو موجودہ دور جسے 21ویں صدی کے جو تحدیات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ہم ان کو اسلاف کی طریق سے حل نہیں کر سکتے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلے گا ہم جدید مسائل کو حل کرنے میں طریقے سلف کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے۔ لہذا میں نے اس حوالے سے مناسب سمجھا کہ فلسفہ و کلام کی بنیادی امہات کتب جو ہیں، ایک تو ان کا ترجمہ کیا جائے بفضلہ تعالی۔ اس حوالے سے میں نے ماتریدی فکر کو سب سے مقدم رکھا، کیونکہ یہ بہت یونیک فکر ہے اور عصری مسائل کی تفہیم میں بہت معاون ہے۔ ایک تو ان کی جو امہات کتب ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے، جو ہمارے عربی کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا جو فلسفہ اور کلام کی عربی مباحث کو سمجھ نہیں سکتے، ایک تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ دوسرا پھر یہ شروع کیا کہ ان کتابوں کے ترجمہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجمہ سے بھی بنیادی مباحث کی تفہیم نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بھی مناسب سمجھا کہ ان بنیادی امہات کتب کا یا ان بنیادی امہات کتب پر دروس بھی ریکارڈ کیے جائیں۔ تو اس سلسلہ کی پہلی کڑی کتاب التوحید ہے، جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس کی کئی بنیادی مباحث پر جو ابتدائی تمہیدی تھیں ان پر ہم کچھ دروس بھی ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب التوحید کو شروع کریں گے۔ اس کی جو بنیادی اہم مباحث ہیں یا جو خلاصہ ہے اور آج جس پر ہم گفتگو کریں گے، خطبۃ الکتاب، کتاب کا جو خطبہ ہے، اس کی عربی عبارت بما ترجمہ انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر کوئی احباب ان عبارات کو پڑھنا چاہے اور اس کے ترجمے کو سمجھنا چاہے تو ڈسکرپشن میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور باقی وضاحت وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کتاب التوحید جو اس وقت ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے، یہ اصل میں ترکی کا پرنٹ شدہ ہے، اور اس کی کاپی تیار کی یہاں پاکستان میں ہمارے محترم عزیز دوست محمد رضا الحسن قادری صاحب نے۔ ان کا یہ والا نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ ہم اسی کو ہی بنیاد بنا کر کتاب التوحید کی مباحث کا آغاز کریں گے۔ کتاب التوحید میں سب سے پہلے خطبہ ہے، اس کے بعد مقدمہ ہے۔ مقدمہ پر ہم جب بات کریں گے تو وہاں وضاحت کریں گے، مقدمہ کی تمام تفصیلات کو زیر بحث لائیں گے۔ مقدمہ میں بنیادی طور پر جن مباحث کو ذکر کیا گیا ہے اس کو آپ جدید علم کی اصطلاح میں یا جدید دور کی اصطلاح میں ایپسٹیمولوجی یا نظریہ علمیات